بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو گرامر کی ہے، تو آج ہم گرامر میں مضمون نویسی کا ٹاپک لے رہے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا سائنس کے فوائد اور نقصانات۔ تو مضمون کے بارے میں بتا دوں میں کہ مضمون لکھنا جو ہے ایک فن ہے۔ تو مضمون جو ہے ہر اسکول میں لکھوایا جاتا ہے اور بچوں کو لکھنا بھی آنا چاہیے۔ تو لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو شروع میں لکھنے سے گھبراتے ہیں، لیکن ہمیں رٹ کر لکھنے کی پریکٹس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے آپ لکھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، تو ہم اس میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو اس سے مضمون لکھنے کا سب سے پہلا میں بتا دوں یہ کہ ہم مضمون کس طرح لکھیں، کامیاب مضمون نگار ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو مضمون لکھنے کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو بھی خیالات ذہن میں آ رہے ہیں تو اس کو ایک کاغذ پر ہم لکھ لیں اور پھر اس کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ تو سب سے پہلے ہماری جو ہے نالج بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو نالج بڑھانے کے لیے یعنی اپنا علم بڑھانے کے لیے، اپنی نالج بڑھانے کے لیے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرتی رہنی چاہیے۔ تو مضمون 3 حصوں میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹاپک دیا اس کے بارے میں ہم تمہید، تو مضمون کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کو تمہید کہتے ہیں، جس میں عنوان کے بارے میں یعنی ٹاپک کے بارے میں کچھ تعریف کی جاتی ہے، اس کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون یعنی جو مین ٹاپک ہوتا ہے، اصل موضوع، اس ٹاپک کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور آخر میں جو خاتمہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے خیالات کو ہم پیش کر کے ایک نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں، اس کی اچھائی یا برائی کر سکتے ہیں، تو وہ نتیجہ ہی خاتمہ کہلاتا ہے۔ تو ہمیں مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو نالج ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہا کریے ہر ٹاپک پر، تو آپ کی مضمون نگاری جو ہے اچھی بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کو اپنے آپ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے آپ اس کو معلومات حاصل کر کے اپنے ورڈز میں آپ لکھیں گے، اسی کو مضمون نویسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج میں نے جو ہے سائنس کے فوائد اور نقصانات کا ٹاپک لیا ہے، تو میں لکھ رہے آپ کو یہ پڑھ کر بتا دے رہی ہوں، سمجھا دے رہی ہوں کہ اس طرح کے اس ٹاپک میں یہ والے ورڈز ہو سکتے ہیں، اس طرح، ہے نا، کہ آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے۔ سائنس ہماری زندگی پر اس طرح چھا گئی ہے کہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں سائنس کی دریافتوں اور ایجادوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بجلی کی روشنی سائنس کی دین ہے، ہمارے جسموں پر جو کپڑے ہیں وہ کارخانوں میں لگی ہوئی مشینوں کے دم سے ہیں، ہمارا ٹی وی، اخبار، فریج، کاریں سائنس کی بدولت ہیں۔ غرض کے روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی سے لے کر بڑی چیزیں سائنس کی دی ہوئی ہیں۔ سائنس کے بغیر ہمارا ایک منٹ بھی گزارا مشکل ہے۔ سائنس ہماری زندگی کا دل ہے، اگر سائنس نہ ہو تو دنیا کے کام رک جائیں گے۔ یعنی ہماری زندگی میں سائنس کا بہت اہم حصہ ہے نا، ہر چیز چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی سبھی چیزیں جو ہے سائنس پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہیں نا۔ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں، ہم جو بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نیکسٹ ٹاپک ہے، سائنس کی وجہ سے آمد و رفت کے اور پیغام رسانی کے تیز رفتار ذریعے میں حاصل ہے۔ آمد و رفت یعنی آنے جانے کے ذرائع بھی سائنس کے ہی ذریعے نا۔ سائنسدانوں نے جو جہاز کی ایجاد کی تو ہمارے لیے وہ آسانی ہو گئی، یعنی تیز رفتار ذریعے حاصل ہو گئے ہمیں۔ آج کے دور دراز حصوں کا فاصلہ کاروں، ریلوں اور ہوائی جہازوں نے اتنا کم کر دیا ہے کہ سب ملک ایک دوسرے کے ہمسائے بن گئے۔ ٹیلی فون، اخباروں، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے ذریعے تمام دنیا کی پل پل کی خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو یعنی سائنس نے دنیا کو چھوٹی کر دی، یعنی فوراً ہمیں ہر چیز کی خبر معلوم ہو جاتی ہے، ہم فوراً کہیں ایک ملک میں ہوتے ہیں دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں نا، جہازوں وغیرہ کے ذریعے۔ دوا اور علاج کے نئے طریقے بھی سائنس ہی کی ایجادوں پر منحصر ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے لیے ٹیکے، دوائیں، جدید دوائیں اور آپریشن کے طریقوں سے بہت سے مایوس انسانوں کو صحت اور خوشی مل سکتی ہے۔ سائنس کے جہاں بہت سے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ سائنس اور مادی ترقی کی دوڑ میں انسان اپنی روحانی اور اخلاقی اور سماجی مقاصد کو بھلاتا جا رہا ہے۔ صنعتی ترقی کے بدلے ہمیں ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں خریدنا پڑتی ہیں۔ روپے پیسے کے لالچ میں اور مادی ترقی کے نشے میں دوستی، محبت اور خلوص کے بجائے
خود غرضی اور لالچ سے کام لیا جا رہا ہے۔ سائنس کی ترقی سے مشینیں بنی، مشینوں نے آدمیوں کی جگہ لی تو بہت سے آدمی بیکار ہو گئے۔ دوسری طرف صنعتی زندگی کی ترقی کی وجہ سے شہروں کی آبادیاں بڑھتی ہیں۔ زیادہ آبادی کے نتیجے میں اخلاقی خرابیاں، جرائم اور بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ یعنی جتنی زیادہ آبادی بڑھے گی اتنی ان کی ضرورتیں بھی تو بڑھیں گی نا، تو جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اخلاقی خرابی ہوتی ہے، جرائم یعنی جرم کا پیشہ کچھ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ سائنس کا سب سے بڑا نقصان ہے جدید جنگی ہتھیاروں کی ایجاد، یعنی ہتھیاروں کی ایجاد بھی تو سائنس نے ہی کی ہے نا۔ ایٹم اور ہائیڈروجن بم، بمبار طیارے، ٹینک اور توپیں، ان جنگی ایجادوں کی وجہ سے تمام دنیا ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ آج تمام دنیا کی قسمت ہائیڈروجن بموں سے بندھی ہوئی ہے۔ اگر کسی جنگ میں سائنس کے یہ خطرناک اسلحہ استعمال کیے گئے تو ہزاروں سال پرانی انسانی تہذیب کا چند منٹوں میں خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنس کا استعمال بہت سمجھ کر اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا جائے تو سائنس دنیا میں خوشحالی لا سکتی ہے۔ تو جیسے آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جو جنگ ہو رہے ہیں روس کے خلاف ہے نا، تو وہ بھی سائنس کی دین ہے۔ تو لیکن ہم اگر سائنس کا استعمال جو ہے سمجھ کر کریں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کریں تو یہ خوشحالی لا سکتی ہے، ورنہ تو تباہی بربادی ہی ہوگی، ہے نا۔ تو یہیں پہ میں اپنی مضمون جو ہے کمپلیٹ کر رہی ہوں، اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔